اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، میرا نام راضیہ پرویز ہے اور میں پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 سے آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہے پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے اپنے اسلامیات کا ایک ٹاپک پڑھا تھا جس کا نام تھا آیت الکرسی۔ ہم نے آیت الکرسی کے بارے میں پڑھا تھا، وہ ہماری پریویس کلاس تھی، پریویس ویڈیو میں۔ آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، اور آج ہم نے جو ہے آج کی کلاس میں جو ٹاپک کرنا ہے وہ ہے احادیث۔ احادیث کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قول ہوتا ہے، جو فرمان ہوتا ہے، ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ان کو احادیث کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث پڑھیں گے اور ان کے مفہوم کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 1 کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہاں پہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی انسان میں کوئی برائی دیکھو تو اس پہ پردہ ڈال دو، مطلب اس بات کو چھپا لو۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے کسی شخص میں برائی دیکھی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یا اس شخص میں کوئی اور بری بات ہے، اور آپ جا کے دوسرے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، یا اس شخص کو شرمندہ کرتے ہیں، اس شخص کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کسی شخص کو کوئی برا کام کرتے دیکھ لیتے ہو، اس میں کوئی برائی تم دیکھتے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ اس کی برائی ہے، تو آپ اس پہ پردہ ڈال دیں، اس خرابی پہ۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ بڑی بات ہو، چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم اسکول کی بات کریں کہ کچھ بچے ہوتے ہیں، ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے، وہ پک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ ایک ان کی خرابی ہوتی ہے کہ مطلب وہ انٹرسٹ نہیں لیتے، وہ کام اچھا نہیں کرتے، یا ان کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی، اور آپ اور فرینڈس میں بیٹھ کے اور جو ہے کلاس فیلوز کے ساتھ یہ ڈسکس کریں کہ اس کی تو رائٹنگ گندی ہے، اور یہ جو ہے اتنا گندا کام کرتا ہے، اور اس کی گندی رائٹنگ کی وجہ سے اسے میڈم نے جو ہے وہ ڈانٹا ہے یا اسے پنشمنٹ ملی ہے، تو اس کے ایپ کی وجہ، مطلب اس کی جو خرابی ہے، اس کے اندر جو کمزوری ہے، اس کو جب آپ کسی دوسرے کے سامنے شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اس شخص کو انسلٹ فیل ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کے ایپ پہ پردہ ڈال دیں گے، اس کی برائی پہ پردہ ڈال دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے ایبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ قیامت کا دن تو سزا اور جزا کا دن ہے۔ اس دن تو ہمارے سارے گناہ، ہمارے سارے ثواب، ہمارے سارے نیکیاں، ہماری ساری برائیاں، ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ جتنے اعمال ہم نے کیے ہیں، جو اچھے اعمال کیے ہیں وہ بھی، جو برے اعمال کیے ہیں وہ بھی، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈالے گا، کیونکہ اگر ہم نے دنیا میں کسی شخص کی کسی ایپ پہ پردہ ڈال دیا، اس کی کسی برائی پہ پردہ ڈال دیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ایبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے جو ہے وہ ایپ کے اوپر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ نیکسٹ ہماری حدیث ہے کہ الطہور نصف الایمان، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ صفائی جو ہے اس کا خیال رکھنا ہمارے مذہب اسلام میں کتنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صفائی کو آدھا ایمان کہا ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین، ہمارا جیسے اللہ پہ یقین ہے، اسلام میں جو ہے مسلمان ہم جو اللہ کے ماننے والے ہیں، تو ہم ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن ہم فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک بات پر جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی اسلامی کتاب ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا معبود ہے، سب کا مالک ہے، اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، اس دنیا کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو یقین، ہمارے جو ایمان ہے، یہ ہمارا جو ہے ہمارے جو ہے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ مطلب بینگ اے مسلم، ایک مسلمان کا جو ہے وہ ایک پختہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہو، رسول پر اس کا ایمان ہو، قرآن مجید پر، اللہ کی آخری کتاب پر اس کا ایمان ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک مسلمان اپنے جو ہے وہ اسلام میں اپنے مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے ان باتوں سے
اسی طرح ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ صفائی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو شخص صفائی کا خیال رکھتا ہے تو یعنی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا، اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا، مطلب مضبوط کر لیا۔ صفائی کس طرح ضروری ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں نماز پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، لیکن مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے پہلے اس کا نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہاں سے ہماری صفائی شروع ہو جاتی ہے، اور دن میں 5 مرتبہ ہمارے آنکھ، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے منہ، ہماری ناک، ہمارے پیر سب کچھ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک طریقے سے ہم بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں، اور دوسرا صفائی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں کو دوست کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طہارت اور پاکیزگی کی بہت تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جس طرح وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے، رسول پہ یقین رکھتا ہے، اس طرح اسے صفائی پہ بھی یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ ایک صفائی جو انسان کے ایمان کا حصہ ہے، جب وہ صاف ستھرا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس کے پاس فرشتے بھی آتے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ یہاں پہ یہ طہارت کی جو بات ہے، صفائی کی جو بات ہے، یہ وضو کے متعلق ہے، وضو کی بات کی جا رہی ہے کہ طہارت کے بغیر صفائی نماز جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے اسے وضو کرنا ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے ہماری نیکسٹ حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ابھی جب ہم طہارت کی بات کر رہے ہیں اور وضو کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اب نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ایک مسلمان کے لیے جو ہے نا، وہ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ نماز جو ہے وہ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا شکر، نماز کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے تو وہ تو آہستہ 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 ان کے دلوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس ایک مہر لگا دیتا ہے، اور وہ بس گناہوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، گناہ کرنا، برے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ ایک ہمارے جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ ستون کا مطلب ہوتا ہے پلر۔ ہمارے جس طرح ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو اس بلڈنگ کو سپورٹ دینے کے لیے، اس بلڈنگ کو جو ہے سپورٹ دینے کے لیے جو پلر ڈالے جاتے ہیں، پلر بنائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ جو ہمارے ارکان اسلام ہیں تو یہ ہمارے اسلام کے پلرز ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ تو یہ 5 ستون ہیں، یہ اسلام کے ستون ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نماز جو ہے وہ ایک نماز جو ہم 5 وقت جو دن میں ڈیلی پڑھتے ہیں نماز، وہ دین کا ستون ہے، ہمارے مذہب کا پلر ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر تو ہم نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ حج ادا کر سکتے ہیں، پھر تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، پھر ہم مضبوط ایمان کے لوگ نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مسلمان کی پہچان ہے نماز، اور نماز مسلمان اور غیر مسلمانوں میں فرق کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور نماز سے جو ہے پڑھنے سے ہمیں بہت سے گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمیں بہت ساری برائیوں سے جو ہے وہ رکنے میں مدد مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے، پھر اسے خشوع و خضوع اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور اس نماز کی برکت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ مطلب یہ کہ اگر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم اگر ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو پچھلے وقت ہم نے کوئی گناہ کیے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ اس نماز کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ جب تک کوئی انسان بڑا گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جب تک انسان اس طرح ٹائپ کا کوئی بڑا کبیرہ گناہ نہیں کر دیتا تب تک نماز جو ہے اس کے ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتی جاتی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ گناہوں سے نجات کا طریقہ بھی ہے۔
اس کے بعد ہماری نیکسٹ جو حدیث ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے تو انسان کو مسجد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد جو ہے وہ مردوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اور وہاں پہ ان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں، مطلب جو مسجد بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت عطا کی ہوتی ہے، اتنا پیسہ ان کو دیا ہوتا ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مسجد بنائیں اور یہاں پہ لوگ نماز پڑھ سکیں۔ تو نبی کریم نے ان لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ من بنا مسجد للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے۔ مطلب کوئی اس نیت سے مسجد بنائے کہ میں یہاں پہ مسجد بناؤں گا تو جو لوگ اس علاقے میں رہنے والے ہیں وہ آئیں گے اور یہاں پہ نماز ادا کریں گے، اور آرام سے ہر طریقے سے، مطلب وضو کرنے کے لیے نلکے لگے ہوں گے، اور گرمی سے بچنے کے لیے پنکھے لگے ہوں گے، اور اچھے طریقے سے خوبصورت اور صاف ستھرے ماحول میں وہ جو ہے وہ مسجد ایسی بنائی ہو کہ جس میں انسان آرام سے نماز ادا کر سکے، اور تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر تیار کر دے گا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو سب سے پہلے جو مسجد بنائی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خود پہلی مسجد بنوائی تھی، جو مسجد نبوی ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد نبوی کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا تھا۔ تو مساجد بنانے کا بھی بہت زیادہ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر تیار کر دے گا۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ حدیث ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹس وہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مذاق سمجھ لیتے ہیں، یا ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہی بات ہے کہ ہمارا چھوٹا سا مذاق ہوتا ہے اور وہ کسی کے لیے بڑا نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ یعنی کہ جب ہم کسی کو تکلیف سے بچاتے ہیں، کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ رویہ نرم رکھتے ہیں کہ مطلب ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی ایک رحم کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، ایک رحم کی قسم ہے۔ اور جب ہم انسانوں پہ اور زمین والوں کا مطلب یہاں پر یہ صرف انسان نہیں ہے، یہاں پہ جانور، پرندے جو زمین پہ موجود ہیں، جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پہ، ان میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، تو یہ تینوں مخلوقات جو ہیں ان پر رحم فرمانا جو ہے وہ ہمارے ہی کام ہے۔ مطلب ہم انسان ہیں نا، ہم انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں پر بھی رحم کریں، جانوروں پہ بھی رحم کریں، اور پرندوں پہ بھی رحم کریں، تو آسمان والا یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ جب کوئی شخص کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے، اچھا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کے لیے اچھا کرتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے بدلے میں گناہ مل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے پھر مشکلات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ تمام انسانوں پر، جانوروں پر رحم فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے وہ ہم تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک مثال ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عملی نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود بھی دوسروں پر رحم فرماتے تھے، اور ہم انسانوں کو بھی یہ حکم دیتے تھے کہ ہم بھی دوسروں پر رحم کریں، کیونکہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ یعنی کون سی آگ؟ جہنم کی، دوزخ کی آگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائمت رکھتا ہے، اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک رکھتے ہیں، نرمی سے پیش آتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، رحم دلی کا سلوک رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور ان پہ دوزخ کی آگ کو حرام
حرام کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو انسان ہیں ہمیں دوسرے انسانوں پر بھی رحم فرمانا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں پرندوں پر بھی رحم فرمانا چاہیے۔ اور اکثر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے شرارتی بچے ہوتے ہیں جو درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کو پتھر مار دیتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، یہ چڑیا کے گھونسلے سے ان کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور وہ جو چڑیا ہوتی ہیں مطلب وہ بے قرار ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کسی مدر سے اس کا بیبی کو الگ کریں گے تو وہ تو پریشان ہو جائے گی، تو اسی طرح جب آپ کے پرندے کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں کھیلنے کے لیے تو وہ جو چڑیا ہوتی ہے وہ بیچاری معصوم سی پریشان ہو جاتی ہے، تو یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنا چاہیے، پرندوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا چاہیے۔ پانی تھوڑا سا کسی چھوٹے سے باؤل میں چھت پہ جو ہے وہ پانی رکھنا چاہیے، تاکہ وہ پرندے تو چھتوں پہ ہی مطلب آسمان پہ اڑتے ہیں اور ہماری چھتوں سے گزرتے ہیں، تو اگر ہم وہاں پہ ان کے لیے پانی رکھ دیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پرندے بھی انسانوں کے لیے پھر دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی مخلوق، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ اور جب ہم انسان ان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، جیسے پانی کیا چھوٹی سی نیکی ہے، چھوٹا سا رحم ہے ان پہ کہ آپ تھوڑا سا پانی رکھ دیں۔ آج کل گرمی کا سیزن ہے تو وہ گرمی میں جو ہے نا ان کو بھی پیاس لگتی ہے، تو جب وہ پانی دیکھتی ہیں اور وہ پانی پیتی ہیں تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے ہمیں کتنا ثواب دے گا۔ اور آپ اسی طرح تھوڑا سا باجرہ، تھوڑے سا کوئی چاول، کوئی ایسی چیز جو آپ کو پتہ ہے کہ پرندے کھاتے ہیں، آپ ان کو چھوٹے سے باؤل میں رکھ دیں تو وہ ان کی خوراک کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ جس طرح آپ دیکھیں اس پکچر میں یہ شخص اپنے ہاتھ میں جو ہے تھوڑے سے دانے ڈال کے اور اس چڑیا کو کھلا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ رحم ہے، یہ رحم دلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر جو ہے وہ رحم کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہم زمین والوں پر ہم رحم فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے پرندوں کے علاوہ جانور ہوتے ہیں، اور جانور بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، بے زبان ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر شرارتی بچے ہوتے ہیں، اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں چلتے چلتے راستے میں ان کو لات مار دیتے ہیں، مطلب روڈ پہ کہیں ڈاگی بیٹھا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی کیٹ بیٹھی ہوتی ہے، اس کو لات مار دیتے ہیں، اس کو پتھر مارتے ہیں، اس کو ہرٹ کرتے ہیں، تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی جانور یا پرندے کو جو ہے جب کوئی زخم لگتا ہے تو ان کا بھی خون نکلتا ہے، اور جب کسی انسان کو زخم لگتا ہے تو اس کا بھی خون نکلتا ہے، تو یہ ایک پہچان ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جیسا جو ہے وہ فیلنگز دی ہے۔ درد اگر انسان کو ہوتا ہے، اگر کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی زخم لگ جائے، جس سے انسان کو درد ہوتا ہے، اسی طرح جانور اور پرندوں کو بھی درد ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انسانوں کو چاہیے، تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رحم کرنے کے ساتھ ساتھ جانور اور پرندوں پر بھی رحم کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بد نصیب شخص، ایک انسان جو اپنے لیے اپنے لیے برا کام کر لیتا ہے، مطلب اپنے لیے خود جو ہے وہ گناہ کر لیتا ہے، وہ کون سا شخص ہوتا ہے؟ وہ انسان بہت بد نصیب ہے جس کے دل میں اللہ نے انسانوں پر رحم کرنے کی عادت ہی پیدا نہیں کی۔ مطلب یہ اس شخص کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو ہے اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ہم میکڈونلڈ بھی جا سکتے ہیں اور ہم برگر اور شاورما اور پیزا ایزیلی لے سکتے ہیں، اور جب ہم راستے میں کہیں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب بچہ ہے اور وہ بیچارہ ہم سے 10 روپے مانگ رہا ہے کہ آپ مجھے 10 روپے دے دیں، میں نے صبح سے روٹی نہیں کھائی، ایک روٹی خرید لوں گا، اور آپ جو ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو دھکا دے دیتے ہیں، آپ اس کو اس طرح ٹریٹ کر دیتے ہیں کہ بس تم تو غریب ہو اور مجھ سے دور رہو، تمہارے کپڑے گندے ہیں اور میں کیوں تمہیں پیسے دوں، یہ اس طرح ٹائپ کا جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، تو یہ ایسے انسان کو بد نصیب انسان کہہ رہے ہیں، جن کے دل میں جو ہے نرمی نہیں ہوتی، رحم نہیں ہوتا دوسروں پر، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دولت تو دے دیتا ہے پھر ہمیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے دل میں جذبہ نہیں رکھا ہوتا تو قیامت تو ہے نا، آخرت میں تو ہم نے جواب دینا ہے۔ تو یہ صحیح رویے، یہ کرامن کاتبین جو ہمارے فرشتے ہیں، یہ ہماری نیکی اور برائی، ہمارے اچھے عمل برے عمل سب نوٹ کر رہے ہیں، تو یہ جب نوٹ کیے جائیں گے تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ پھر ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا۔ جس طرح ہم نے دنیا میں اللہ کے بندے پہ رحم نہیں کیا ہوگا، اللہ کی مخلوق پر، جانوروں پہ یا پرندوں پہ رحم نہیں کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پہ بھی رحم نہیں فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو نہیں بخشے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے بدلے ہمیں جو ہے انسانوں کو جو گناہ انسان نے کیے ہوں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ شخص اپنے لیے خود بدنصیبی لکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ کچھ احادیث ہیں جن کو ہم نے پڑھا، جن سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ سلوک کرنے کے متعلق کیا فرمایا. نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز جو ہے وہ ایک مین پلر ہے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور وہ جو ہے ایک شخص ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ حج ادا کرنے چلا جاتا ہے، وہ عمرہ کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ سارے کام اچھے کرتا ہے، لیکن اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان کمزور ہی رہ جائے گا، اور وہ ساری اچھے نیکی کے کام کرے اور وہ نماز نہ پڑھے تو انسان سے سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا تو وہ نماز کے متعلق ہوگا. اور اگر وہ پہلے ہی کوسچن ہمارا جو نماز کا ہے اور اس میں انسان فیل ہو جائے گا تو پھر اس میں جو ہے وہ اور اگر پہلے ہی کوسچن ہمارے پاس نماز کا آئے گا اور ہم اس میں فیل ہو جائیں گے تو پھر تو آگے ہم کوئی ایگزام کلیئر کر ہی نہیں سکیں گے. تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا. طہارت اور پاکیزگی کے متعلق ہم نے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں جو ہے فرمایا کہ انسان صفائی جو ہے وہ انسان کا آدھا ایمان ہے. تو انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہماری جو آج کی کلاس ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے آج کی کلاس سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کلاس ختم ہو گئی اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.